إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضل. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. انسانیت کی فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے سال کے اندر 4 موسم کا انتخاب فرمایا ہے. موسم سرما موسم گرما خزاں بہار ہر موسم کے اللہ تعالیٰ نے الگ فوائد رکھے ہیں. گرمی کے موسم ظاہرہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی
تکلیف کے موسم ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور کئی فوائد ہیں۔ کتنے بھی پھل اور فروٹ اس گرمی کے موسم میں آتے ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور کتنے لوگوں کا کاروبار اس گرمی کے موسم کے اندر عروج پکڑتا ہے۔ پاکستان کے اندر مئی سے یہ گرمی شروع ہوتی ہے، تقریباً جولائی تک یہ چلتی ہے۔ بقایا موسموں کے مقابلے میں گرمی کی موسم لمبی ہے اور اس کا ٹائم لمبا ہے۔ انسان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ کئی زہریلے جراثیم باہر نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی موسمیں رکھی ہیں ان کے فوائد اللہ بھی جانتا ہے، اور انسان کے لیے بھی اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ کھیتوں کا پکنا اور ان درختوں کا بڑا ہونا، ان کی نشو و نما اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس گرمی کی شدت اور سردی کی شدت کا ایک مقصد بیان کروایا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فرمایا کہ یہ گرمی جب اپنے تیزی پر آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہنم اپنی بات باہر نکالتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَاسْتَقَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا، جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی اور جہنم نے کہا کہ اللہ اکل بعضی بعضا، میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ شدت گرمی کی وجہ سے، ہیٹر کی وجہ سے جہنم کے اندر جو آگ جل رہی ہے اس نے بعض حصے کو کھانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے اس نے اجازت لی، فَأَذِنَ لَهَا بِالْحَسَيْنِ، دو سانسیں لینے کی اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی۔ نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، فرمایا کہ ایک جہنم سانس سخت سردی کے اندر لیتی ہے اور ایک سخت گرمی کے اندر۔ سخت جب گرمی ہوتی ہے تو جہنم جو ہے وہ اپنی بات اور سانس باہر نکالتی ہے۔ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو جہنم اپنی سانس باہر نکالتی ہے، اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو جہنم جو ہے اپنے اندر سانس لیتی ہے۔ یہ دو سانسیں جہنم کی وجہ سے۔ دنیا کی دھرتی پر ابھی گرمی کی موسم چل رہی ہے، انسان سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ 12 بجے کے بعد کا ٹائم جو ہے اتنی شدت والا ہوتا ہے، ایک انسان اپنے جسم پر پہننے کے کپڑے بھی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اتنی شدت والی ہو یہ گرمی ہوتی ہے جو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جہنم کی آگ اور جہنم کی سانس یہ کتنی خطرناک ہے جس سے میں اپنی بات نکالتا ہوں۔ اور اس دنیا کی گرمی کے مقابلے میں جہنم کی گرمی اور اس کی آگ کی شدت کتنی ہو، ہم اس دنیا کی گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتے، یہ گناہگار انسان جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی گرمی اور جہنم کی تپش کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اس جہنم کے حوالے سے شریعت کے اندر احکامات آئے ہیں کہ جہنم کیا چیز ہے، اس جہنم کا کیا عذاب ہے، کن لوگوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے احادیث کے اندر قرآن مجید کے کئی آیات اور کئی احادیث کی۔ اس جہنم کے حوالے سے جب انسان مر جاتا ہے روز قیامت محشر کے میدان کی طرف جس انسان کو روانہ ہونا ہے، آج یہ سورج جو ہے ہم سے کتنا دور نظر آتا ہے اور لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پر یہ دور ہے، لیکن اس کی تپش اور گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنی خطرناک اس کی گرمی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود الشمس یوم القیامہ من الخلق،
کہ قیامت والے دن اس مخلوق کے صورت جو ہے بہت ہی قریب ہوگا، بہت ہی صورت اس کو قریب لایا جائے گا، حتیٰ تکون منہ کمقدار میل، یہ انسان کے میل کے فاصلے پر یہ سورج ہو جائے گا، یہ اتنا قریب آ جائے گا، اتنا قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، لوگوں نے جو دنیا کی دھرتی پر گناہ کیے ہیں، سیاحت اور ظلم اور اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کی مناسبت سے اس انسان کو اس تپش اور سورج کی گرمی کی وجہ سے عذاب دیا جائے۔ ابھی عذاب کے مراحل، پہلے تو قبر کا مرحلہ ہے اور اس کے بعد محشر کے میدان کے مراحل ہے، آگے جہنم کا مرحلہ ہے، اور یہ تینوں کٹھن مراحل ہے، تینوں کٹھن مراحل ہے۔ یہ سورج جس کی تپش آج ہم برداشت نہیں کر سکتے، محشر کے میدان میں جب ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا تو یہ سورج ہمارے بالکل ایک میل کے فاصلے پر بالکل ہی قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ قَعْبَيْنِ، ایسے لوگ ہوں گے جن کو پسینہ جو ہے وہ اپنے پسینے میں تکلوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے گناہ کچھ کم ہوں گے، اور جتنے ان کے گناہ ہوں گے ان کے گناہوں کی مناسبت سے یہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ان کا پسینہ جو ہے ان کو اپنے تکلوں تک یہ پسینہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو تکلوں تک پسینہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو گردن تک یہ پسینہ پہنچ چکا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ يُلْجِمُهُ الْعَرَقَ إِلْجَامًا، جن کو لگام پسینے کی پہنائی جائے گی، یعنی منہ تک ان کا پسینہ پہنچ جائے گا۔ یعنی اتنے گناہ لوگوں کے جس کے جتنے گناہ ہوں گے ان گناہوں کی مناسبت سے اس سورج کی تپش اتنی شدت والی ہوگی، اتنی سخت گرمی ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کے مطابق وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اب کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا جس مرحلے سے مجھے اور آپ سب کو سامنا کرنا ہے۔ اگر انسان کے گناہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، اگر انسان کی توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی دھرتی پر ہی گناہ معاف کر دیے تو یہ انسان خوش نصیب ہے، اس قسم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اس گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سایہ نصیب فرمائے، کیونکہ اتنی شدت والی گرمی ہوگی کوئی انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان میں سے وہ بھی لوگ ہوں گے جو جوانی ہوں، جنہوں نے وشاب النسل کی عبادت اللہ، جوانی کی عبادت، جوانی کی زندگی عبادت کے اندر بسر کرتی، وقلبہ معلق بالمسجد، اور وہ انسان اس کی دل مسجد کے ساتھ لگی ہوئی، یعنی نماز سے ان کا تعلق ہوگا، وہ لوگ نمازی ہوں گے، امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ اور کئی اس کا حدیث کے اندر نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور ایسے صدقہ اور خیرات کرنے والے ہوں گے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں کہ سیدھے ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے، اور اکیلا اللہ کے اتنا وہ ڈرنے والے اور اتنا خوف اللہ کا ہوگا کہ اپنے آنسو بہانے والے ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ خوبیاں اور یہ عادتیں، یہ اعمال ہمیں اپنانے ہوں گے تاکہ کل قیامت والے دن اس شدت والی گرمی سے میں اور آپ بچ سکے، جو نیکیاں انصاف کی زندگی گزاریں۔ چاہے آپ کے حق کے اندر آپ کا والد بھی غلط اگر فیصلہ کر رہا ہے اور حق بات کہا جائے تو آپ کو اس کے خلاف ہی فیصلہ لینا کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، یہ اپنے کے ساتھ نا انصافی ہے، حق بات یہی ہے۔ امام العادل کا یہ صرف مطلب نہیں کہ حاکم اچھے فیصلے کرے دوسرے غلط کرے، نہیں، ہمیں بھی اچھے فیصلے حق والے کرنے چاہیے اور نمازی بننا ہے۔ جوانی کی عبادت غلط راہوں میں بسر نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں
शर्म करनी है, नमाज की पाबंदी रखनी है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। जब गुनाह याद आ जाए तो इंसान को रोना है, अल्लाह से माफी मांगनी है, इसी के अंदर हमारी कामयाबी है। जब ये आदतें हमारे अंदर होंगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खतरनाक और इस कठिन मराहिल से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाएगा, अल्लाह ताला महफूज फरमाएगा। वो आदतें वो अमाल हमें अपनाने होंगे ताकि कल अल्लाह ताला अपने अर्श का साया जिन खुश नसीब लोगों को नसीब फरमाएंगे उनमें से हमारा भी हिसाब, उनके अंदर हमारा भी नाम हो, ताकि अल्लाह ताला अपने अर्श का साया हमें नसीब फरमाए। जहन्नम क्या चीज है और कितनी खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि योता जहन्नम यौम लहा सबऊन अल्फ ज़िमाम, फरमाया कि क़यामत वाले दिन जहन्नम को फरिश्ते खींच कर लाएंगे और उसके 70,000 ज़ंजीरें होंगी, लगामें होंगी, उनको खींच कर मस्जिद के बाजार में लाया जाएगा, उनको खींच कर लाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माकुल ज़िमामिन सबऊन अल्फ मलकिन यदुर्रुनहा, और हर लगाम के अंदर 70,000 फरिश्ते होंगे। हर जंजीर को पकड़कर लगाम को पकड़ने के अंदर हाथ जो है 70,000 फरिश्तों के हाथ होंगे। कितने फरिश्ते होंगे? ये तकरीबन 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते होंगे जो इस जहन्नम को खींच कर लाएंगे और इसके अंदर अल्लाह के नाफरमान लोग और जहन्नमी लोगों को डाला जाएगा। कितनी खतरनाक ये जहन्नम होगा। इस जहन्नम के से बचने के लिए हमने क्या तैयारी की है? इस जहन्नम से बचने की हमने क्या तैयारी? सही मुस्लिम के अंदर आयत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा फरमाते हैं कि कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस समिअ वजबा, फरमाया कि अल्लाह के नबी की खिदमत हालत में अचानक एक धमाके की आवाज आई, एक धमाके की आवाज हमने सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा किराम से, अतदरुन मा हादिल वजबा, मा हादा, ये कौन सा आवाज है, ये क्या आवाज है? सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उनके रसूल जानते हैं, अल्लाह के नबी हमें पता नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हादा हज़र रबी फिर नारे मुनको सबरीना खरीफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक पत्थर था जो 70 साल पहले जहन्नम के अंदर फेंका गया था, आज जहन्नम के तले में जाकर गिरा, जहन्नम के तले के अंदर गिरा है। कितनी बड़ी गहरी खाई हो, कितनी बड़ी हो, कितना बड़ा कुआं हो, उसके अंदर आप पत्थर फेंकेंगे, चम सेकर के अंदर वो पत्थर जो है तले के अंदर जाएगा, नीचे जाके गिरेगा। लेकिन जहन्नम की वादी इतनी गहरी है और इतनी बड़ी है कि 70 साल तक वो पत्थर गिरता ही रहा, पत्थर गिरता ही रहा। 70 साल के बाद वो जाके पत्थर नीचे तले में गिरा। इतना खतरनाक जहन्नम, इतनी बड़ी वादी, और ये अल्लाह ताला ने किन लोगों के लिए तैयार की है? ये जहन्नमी लोगों के लिए जो अल्लाह के नाफरमान है, नाफरमानी वाली जिंदगी बसर करते हैं, अल्लाह की शरीयत को अपने पीठ के पीछे फेंकने वाले हैं, अपने ख्वाहिशात की जिंदगी बसर करने वाले हैं, अपनी मनमानी और मर्जी जो दिल ने कहा वो इंसान ने कर लिया, वैसी जिंदगी जो इंसान बसर करता है, नाफरमानी वाली जिंदगी, उन लोगों को लिए अल्लाह ताला ने इस जहन्नम को तैयार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। क़यामत वाले दिन जहन्नमियों का आवाज, जहन्नमियों का हाल अल्लाह ताला ने जाहिर किया, हमने समझाया है। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, कि लोगों क्या तुम्हारे पास हमारी आयतें बय्यिनात नहीं आई थी, तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की जाती थी, तुम्हें इस कुरान और हदीस के जरिए नसीहतें और वायद नहीं किए जाते थे? क्या तुमने ये नहीं सुना था? तुमने उसको झुठला दिया। झुठलाने का एक मतलब ये नहीं है कि हम उसका इनकार कर दें, भाई हम कुरान को नहीं मानते, हम हदीस को नहीं मानते। उसका एक मतलब यही है कि इंसान सुन के उसको अनसुनी कर दे, न सुनी कर दे, उसको न माने, उस पर इंसान अमल नहीं करे। ये भी एक किस्म का इंसान का इनकार है। और जहन्नमी अल्लाह से क्या कहेंगे? कालो रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन जालिम। इलाहुल आलमीन, हमारे ऊपर ये शिकवा और ये बदबख्ती जो है, ये दुनिया की जिंदगी का गालिब है।
वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, अल्लाह दुनिया की जिंदगी में हम गुमराह, अल्लाह दुनिया की जिंदगी में हम गुमराह थे। रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन कुन्ना फ़इन्ना ज़ालिमून, अल्लाह अभी हमें जहन्नम से निकाल और हमें दुनिया की जिंदगी में वापस लौटा और हम नेकियां करके आए। अगर हम फिर वापस लौट कर हम गलत करें तो हम जालिमों से अल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह का तो फैसला अदल है। ये दुनिया की जिंदगी जो है ये दारुल अमल है, आखिरत की जिंदगी दारुल हिसाब है। आखिरत में हमें हिसाब देना होगा। इस दुनिया की जिंदगी में हमें अमल जमा करने हैं, हमें नेकियां जमा करनी है। जितनी नेकियां होंगी उस हिसाब से हमारा फैसला होगा, जितने गुनाह होंगे उस हिसाब से हमारा फैसला होगा। तो जहन्नमियों का अल्लाह ताला ने ये हाल बयान फरमाया है कुरान मजीद के अंदर कि जहन्नमी अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह दुनिया में लौटा और हम अच्छी जिंदगी बसर करके तेरे पास आएंगे, और उसके बाद अगर कोई हम जुल्म करे तो अल्लाह हम जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कालक्सर फीहा वला तुकल्लिमून, इस जहन्नम के अंदर शिद्दत और रुसवाई वाली जिंदगी बसर करो, मुझसे कोई कलाम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, उनकी बातें उनकी चीखें उनका पुकार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और अल्लाह ताला ऐसे फरिश्तों को उस जहन्नम पर मुकर्रर करेंगे जिन फरिश्तों के दिल के अंदर एक ज़रे बराबर रहम नहीं होगा, ज़रे बराबर रहम नहीं होगा। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर किया है जो फरिश्ते बड़े सख्त हैं, गिलाज़ुन शिदाज़ुन, बड़े सख्त फरिश्ते हैं, जो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है उस हुक्म की उल्लंघन करने वाले नहीं, नाफरमानी करने वाले नहीं है। वो ही वो करते हैं जो अल्लाह ताला उन फरिश्तों को हुक्म देता है। और ऐसे सख्त फरिश्ते अल्लाह ताला ने जहन्नम के ऊपर मुकर्रर किए, और उन लोगों को जो जहन्नमी है, जो अल्लाह के नाफरमान है, उन लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में इन फरिश्तों के जरिए डालेगा, वो दाखिल किए जाएंगे इस जहन्नम के अंदर। और अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, वो फरिश्ते पूछेंगे काल कम लबिस्तुम, तुम कितना ऐसा इस दुनिया की धरती में रह कर आए हो, दुनिया की जिंदगी में रह कर आए हो, कम लबिस्तुम आदत सिनीन, कितने साल, कालू लबिस्ना यौमन और बाद यौम, वो क्या कहेंगे अल्लाह एक दिन या एक दिन का एक हिस्सा लेकर आए। हालांकि दुनिया की जिंदगी में 60-70 साल जिंदगी, 100 साल जिंदगी, ये नाफरमान इंसान दुनिया की इस धरती पर गुजार कर फिर ये जहन्नम के अंदर गया है, आज सारी जिंदगी भूल चुका है और अल्लाह के सामने इस बात का इकरार कर रहा है कि यौम अल्लाह दुनिया की धरती पर मैं एक दिन रुका था या आधा दिन रुका था, दिन का एक हिस्सा रुक कर आया। यदि सारी जिंदगी ये इंसान भूल जाएगा, सारी जिंदगी भूल जाएगा, उस दिन के भूल से, उस दिन के सवाल और जवाब से पहले इस जहन्नम से बचाव के लिए हमें आमाल करने होंगे, नेकियां करनी होगी। ये आज की तपस हम बर्दाश्त नहीं करते, आज की ये तपस हम बर्दाश्त नहीं करते। और इस जहन्नम की आग, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नारतुन जुज़अ मिन 70 जुज़अ मिन अन्नार, कि जहन्नम की आग जो है तुम्हारी इस आग से 69 हिस्से ज्यादा है, 69 हिस्से ज्यादा है। दुनिया की आग की जो गर्मी की शिद्दत की डिग्री सेंटीग्रेड अगर 2000 भी लगाया जाए तो जहन्नम की आग, इस आग से तकरीबन 1,29,000 ज्यादा सेंटीग्रेड की तपश होगी। कौन इंसान बर्दाश्त करेगा? ये दुनिया की आग और इसकी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं करते। जो हम चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे में अपनी उंगली को चंद सेकंड के लिए डाल के हम दिखाएं, फौरन वो छाले पड़ जाएंगे और वो फूल जाएगी, उसकी शिद्दत पूरा जिस्म जो है महसूस करेगा। अल्लाह ताला ने इंसान की चमड़ी के अंदर ऐसी असर और तासीर रखी है कि चमड़ी पर अगर कोई तकलीफ होती है पूरा जिस्म उसकी शिद्दत और उसके दर्द को महसूस करता है। मेरे भाइयों, ये जहन्नम की आग कितने खतरनाक आग होगी। अल्लाह ताला हम सबको इस आग से महफूज रखे, अल्लाह ताला महफूज रखे। सैयद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से ऐसे पनाह मांगा करते थे और पनाह मांगने वाले हमें दुआ सिखाया करते थे जिस तरह हमें कुरान मजीद की सूरत हमें सिखाया करती है।
اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ مجھے تم میں پناہ چاہتا ہوں اس قبر کے عذاب سے، کیونکہ قبر کا عذاب پہلی سیڑھی ہے، آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، ایک شان کا سانس جیسے نکلا اور آخرت کے مراحل اس قبر سے شروع ہوتے ہیں، اول و منزل میں مراحل الآخرہ، یہ قبر کی یہ سیڑھی ہے، یہ قبر کا یہ ڈھانچہ، اور قبر کی یہ وادی جو ہے یہ پہلی سیڑھی ہے آخرت، اور اس کے بعد جو ہے جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قنا عذاب النار، اللہ جہنم کے آگ سے مجھے محفوظ رکھنا، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے رکھنا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ الہ العالمین ہم سے جہنم کی آگ کو پھیر دینا، یہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس انسان کے جسم سے چپٹنے والی ہے، لپٹ کے جانے والی ہے اور چپٹ جائے گی انسان کے جسم سے، کتنا خطرناک وہ آگ ہے، اور اس آگ کو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس آگ سے ہمیشہ انسان کو پناہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، اور پھر دنیا کی دھرتی پر دیکھیے طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس جہنم کی وادی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس جہنم کی وادی سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اس جہنم کے حوالے سے قرآن مجید کی کئی آیات ملتی ہیں، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اصحاب الشمال، یہ بائیں سائڈ والے کیا ہی بائیں سائڈ والے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے گرم پانی ہوگا، گرم پانی ہوگا، اس جو پانی دولتوں کو پلایا جائے گا، جہنمیوں کو پلایا جائے گا، وہ پانی انسان کو کہ جسم کے اندر جو پھوڑے نکلتے ہیں اس سے نکلنے والی پیپ، اس کو گرم کیا جانے والا وہ پانی ہوگا، گرم کر کے جہنم کی آگ سے اس انسان کو پلایا جائے گا، اور اس کے پینے کی شدت کی وجہ سے انسان کے آنکھیں نکل جائیں، اتنا خطرناک پانی، ایک گرم ایک بدبودار ایک انسان کے برداشت سے ہی باہر ہوگا، اور اس گرمی کی شدت کی وجہ سے انسان کو پیاس کی بھی شدت محسوس ہوگا، تو انسان مجبوراً وہ پیے گا۔ میرے بھائیوں کتنے خطرناک برائے ہیں اس جہنم کی پانی کے حوالے سے، اور اللہ کے نبی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس جہنمیوں کا کھانا شجرۃ الزقوم طعام العظیم کالمہل یغلی فی الوجوہ، کہ جہنمیوں کے گناہ گاروں کا کھانا یہ ایک درخت ہے جس درخت کے کانٹے ٹیڑھے ہوتے ہیں، کھانے کی وجہ سے انسان کا منہ کھلے گا ہی نہیں، اندر انسان کے وہ پھنس جانے والا کھانا ہوگا، یہ جہنمیوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اور ان سے ان کا پیٹ بھرے گا نہ ان کی ان سے دودھ ختم ہوگی، یہ کتنا خطرناک انسان کا کھانا ہوگا۔ جہنم میں دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ دونوں چیزیں باعث عذاب ہوگی انسان کی۔ اللہ رب العالمین سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ جن کو بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال ملیں گے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ انسان کیا کہے گا؟ کاش یہ مجھے آج کتابیں ہی ملتی نہیں، کتاب مجھے دی نہیں جاتی، تو نام اعمال آج میرے اور آپ کے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے، ایک ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک ہمارے گناہ لکھ رہا ہے، ہماری نیکیاں گناہ لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن یہ گناہگار انسان جن کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کو الٹے ہاتھ کے اندر جب یہ نام اعمال دیا جائے گا تو یہ انسان کہے گا حساب ہی ہے، میرا حساب ہی نہیں لیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، آج ہی میرا فیصلہ میرے موت کے ذریعے ہی ہو جاتا، موت کے بعد مجھے جی کر اٹھایا ہی نہیں جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔ زیادہ تر لوگ اللہ کے دین سے منحرف تب ہوتے
ہوتے ہیں جو لوگ دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، دنیا کی لالچ ان کے دلوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، دنیا کے کمانے کی حرص زیادہ ہوتی ہے، وہی انسان کہیں گے کہ مجھے آج کوئی سماج سے کوئی فائدہ نہیں ملا، یا لیتہا کانت سادیہ ما اغنی عنی مالیہ۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کو جہنم کے حوالے کر دو، جہنم کے حوالے کر دیے جائے۔ کتنا خطرناک عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور اس جہنم کے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیکی بتلائی ہے یہ نماز ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائیاں ہیں، اللہ کے حق ادا کرنے ہیں۔ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری ہے اس شریعت پر ہم سب کو عمل کرنا ہے، اس کے اندر ہماری کامیابی ہے، اس کے اندر ہماری کامیابی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور اس جہنم کے بچاؤ کے لیے جو نیکیاں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں ان نیکیوں کو کرنا ہوگا، اور جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ان جہنم سے بچاؤ کے لیے جو گناہ بتلائے گئے ہیں ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم جیسی خطرناک وادی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔